روسی افواج کا شام میں ایک اور تباہ کن حملہ۔ شام میں عالمی شیعہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ کی جانب سے فتح کے اعلان کے بعد بھی قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے شام کے صوبے دیر الزور میں حزب اللہ کے کمانڈر الحاج ابو مصطفیٰ نے حسن نصر اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے شام میں بیرونی قوتوں کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں فاتح قرار دیا تھا۔ حزب اللہ کے کمانڈر کے بقول روس، امریکہ اور ایرانی فورسز کی مدد نہ ہوتی تو وہ اس جنگ میں مبینہ فتح حاصل نہ کر پاتے۔ ابو مصطفیٰ کے اس انٹرویو اور اعلان کے بعد بھی شامی مسلمانوں پر حملے اور ان کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روسی فورسز کی جانب سے ایک دفعہ پھر شامی مسلمانوں پر ایک خطرناک حملہ کیا گیا ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کے مطابق مشرقی شہر دیر الزور میں واقع پناہ گزین کیمپوں پر روسی فوج کے جنگی طیاروں نے وحشیانہ بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 70 عام شہری جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل اطلاعات آئی تھی کہ دیر الزور میں امریکہ کی قیادت میں داعش مخالف اتحاد اور روسی لڑاکا طیاروں کے الگ الگ فضائی حملوں میں 28 عام شہری شہید ہو گئے تھے۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق کے مطابق سب سے تباہ کن فضائی حملہ دریائے فرات کے مشرقی کنارے میں واقع ایک گاؤں میں پناہ گزین کیمپ پر کیا گیا۔ اس حملے میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد کو نشانہ بنایا گیا اور کئی معصوم بچے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ انسانی حقوق آبزرویٹری کے مطابق بمباری سے دریائے فرات کے مغربی کنارے میں واقع شامی شہریوں کے خیمے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اس وحشیانہ بمباری اور اس کے نتیجے میں عام شہریوں کی شہادتوں پر روسی وزارت دفاع اور اسد رجیم کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ شام میں 6 سال سے جاری اس جنگ میں روس، ایران، امریکہ اور بشار افواج نے اپنے تمام حربوں کا استعمال کرتے ہوئے اب تک لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جبکہ لاکھوں شامی در بدر ہو کر شام چھوڑ گئے۔ شام کے اکثریتی علاقوں کو کھنڈرات اور ملبے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، خصوصاً صوبہ حلب، ادلب اور دیر الزور میں بشار رجیم اور ہم نوا فورسز نے انسانی قتل عام کی ایک دردناک داستان رقم کی ہے، لیکن اب تک ان کے خونی جنون پر مبنی انتقامی آگ نہیں بجھی۔ اب تک وہ تسلسل سے اہل سنت آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ روس، امریکہ، ایران اور بشار افواج داعش کا بہانہ بنا کر عام افراد کا قتل عام کر رہی ہیں۔ داعش تو بہت سے علاقوں سے نکل کر فرار ہو چکی ہے، جبکہ شامی اہل سنت عوام میں داعش کی ہمدردی نہیں پائی جاتی۔ عام اور نہتے شہریوں کو داعش کا ہمنوا قرار دے کر ان کی بستیاں اجاڑنے والی ایرانی اتحادی فورسز نہ جانے کب تک خون پیتی رہیں گی۔ مگر ایسی دردناک صورتحال میں شامی مسلمانوں کو بے آسرا چھوڑنے والے مسلمان حکمران، انسانیت کے نام نہاد علمبردار، مغربیت زدہ افکار کے حامل افراد کی مجرمانہ خاموشی دراصل انسانیت سے بے رغبتی، خدا ترسی سے عاری ہونے اور بے حس ہونے کی علامت ہے۔ جس شام کے اندر مسلمانوں کی 3 نسلیں تباہ و برباد کی گئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹے گئے، کیمیائی ہتھیاروں کے بدترین استعمال سے لوگوں کو اذیتناک موت دی گئی، وہ شام آج کرۂ ارض کا کوئی انسانی خطہ نہیں بلکہ خون اور آگ کا دریا بن چکا ہے، جس میں لاکھوں شامی سنی مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔